السلام علیکم۔ کل پنجاب اسمبلی میں جس طرح جمہوریت اور قانون کے نام پہ ایک مذاق اور ڈرامہ رچایا گیا، جس میں اکثریت کے فیصلے کو بدلتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور اقلیت کو مسلط کیا گیا، میں سوچ رہا تھا شاید 50-51 سال میں ہم کچھ سیکھ چکے ہوں گے، لیکن جس طرح طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ نے بند کمروں میں فیصلے کر کے عوامی فیصلے کی توہین کی ہے، اس کے بہت برے اثرات آئیں گے۔ 51 سال پہلے جب الیکشن ہوا تھا 1971 میں، تو مجیب الرحمان نے 167 سیٹیں جیت لی تھی اور بھٹو صاحب نے 86 سیٹیں جیتی تھی۔ ضد اور انا کی بینڈ چڑھتے ہوئے، عوام کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے بھٹو کو مسلط کرنے کا نتیجہ ہم بھگت چکے ہیں، اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے اقلیت کے فیصلے کو مسلط کیا تھا اور اکثریت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا اور تقریباً 90,000 فوجی ہمارے بہادر فوجی ہمارے قیدی بن گئے تھے۔ اس وقت نہ سوشل میڈیا کا دور تھا اور نہ عوام میں اتنی آگاہی تھی، لیکن 51 سال بعد اب اس طرح کے اقدامات سے نفرت کے بیچ اور بڑھیں گے، اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کل آپ نے پورے پاکستان میں دیکھ لیا تھا کہ پورے پاکستان میں آدھی رات کو لوگ نکل آئے تھے، اور جس عدالت سے ہمیں توقع تھی کہ پہلے جس طرح آدھی رات کو کھل کے فوراً فیصلہ کیا تھا، اب آدھی رات کو کھل کے صرف انہوں نے درخواست وصول کی ہے۔ یہ اس طرح کے اقدامات اب عوام سے آپ ان کی آنکھوں میں جھول نہیں جھونک سکتے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹاک ایکسچینج مسلسل گر رہی ہے، اور کل ڈالر 229.30 پہ ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ بہت ساری کمپنیوں کے ایل سیز 245 پہ بھی کوئی بینک نہیں کھول رہا۔ یہ چیزیں دیکھ کے اب عوام یہ سوچ رہی ہے اور کہ یہ بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جس میں آپ اکثریت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ فیصلے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اپنے مہروں کو آگے کر کے اور یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں، اس کے نتائج بہت برے ہوں گے، جس کی بدقسمتی ہوگی اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بڑی تعداد میں عوام نکلی ہے اور اس فیصلے کے خلاف، تو یہ سری لنکا صرف 2 کروڑ کا ملک تھا، اور میرا پیارا ملک 22 کروڑ کا ملک ہے۔ خدا نہ کرے کہ دیوالیہ پن کے بعد عوام نکلے تو پھر نہ یہ محل بچیں گے، نہ اداروں کے دفتر بچیں گے، اور عوام بے قابو ہو جاتی ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ان کو سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملتا، ان کے اکثریت کے فیصلے ماننے سے ادارے انکار کرتے ہیں اور اپنے مہروں کو بڑھا کے آگے کر کے ان کے ذریعے کوئی ڈرامے رچاتے ہیں، تو یہ ڈرامے اب نہیں چلیں گے۔ یہ آپ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ پہلی بار آپ کو عام عوام ٹکر کے ملے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ ہوش کے ناخن لیجئے گا، خدا را یہ ہمارا پیارا ملک ہے، اس کو بچائیے گا، اس کو چور لٹیروں کے ہاتھوں لٹنے مت دیجیے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اور سب کا نقصان ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ پاکستان زندہ باد۔